یہاں پر جو ہے نا ہارن دینا ایسے جیسے گالی دینا، لیکن اگر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ایمبولنس گزر رہی ہو، فائر بریگیڈ گزر رہی ہو، ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، جو سیدھی لائن والا ہے وہ ادھر رک جائے گا، جو الٹی لائن والا ہے ادھر رک جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ ٹنل کے اندر سے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ روشن بھی ہے، صاف بھی ہے، اور خاصی لمبی چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو ٹریفک رولز کے حوالے سے ہمارے میزبان جناب پرویز صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی دیکھیں دونوں گاڑیاں اپنی اپنی لین میں چل رہی ہیں، یہ لائن الگ ہے، وہ لین الگ ہے، اپنی سپیڈ میں چل رہی ہیں۔ ٹریک چینج کرنا ہے تو انڈیکیٹر دینا طریقے سے چلنا، لیکن اگر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ایمبولنس گزر رہی ہو، فائر بریگیڈ گزر رہی ہو، ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، جو سیدھی لائن والا ہے وہ ادھر رک جائے گا، جو الٹی لائن والا ہے ادھر رک جائے گا، اور درمیان میں اسپیس بن جائے گی تو ایمبولنس ہو یا فائر بریگیڈ وہ اسپیڈ سے آگے گزر جائے گی۔ جب وہ آگے گزر جائے گی تو یہ لوگ پھر اپنی روٹین میں ڈرائیونگ پر آ جائیں گے۔ ایسے ہی بتایا آپ نے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، یہ ایسے ہی بالکل۔ اور دوسرا بتایا کہ یہاں پر جو ہے نا ہارن دینا ایسے جیسے گالی دینا، ہارن دینا جیسے کوئی گالی کسی کو دے دی، ہارن کیوں دیا؟ اور میں ایک ہفتے سے یہاں پہ ہوں اور ماشاءاللہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ مستقل آنا جانا ہے ان حضرات کے ساتھ، گھر دور دور ہیں، شہر ہیں، ابھی تک پورے ایک ہفتے میں 8 دنوں میں ایک ہارن بھی نہیں سنا۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کسی سے واقعی کو غلطی ہو جائے اس وقت کوئی ہارن دے تو اگلا اس کو قبول بھی کر لے گا اور سمجھے گا کہ اس نے مجھے نا شرمندہ کر دیا، وارننگ دے دی ہے، الرٹ کر دیا، جو بھی سمجھے اس طریقے کا۔ تو ہارن دینا کم سے کم انتہائی مجبوری میں کوئی ہارن دیتا ہے، اور میں ان کی بات سے سمجھا ہوں جس طرح سے انہوں نے ہارن کا کہا ہے کہ جیسے کوئی گالی دے دینا ہے تو ہر آدمی اس کی کوشش کرتا ہے کہ اسے ایسی کوئی غلطی ہی نہ ہو کہ دوسرے کو ہارن دینے کی نوبت آئے۔ ایسے ہی بالکل جی ایسے ہی ہے، ادھر کوئی بغیر کسی وجہ کے کوئی ہارن نہیں دے گا، اور چھوٹی موٹی وجہ نہیں، کوئی سالڈ ریزن ہو تو ہارن دے گا۔ تو یہ بھی باتیں ہو رہی تو بیگم صاحبہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو بیچ میں سے لقمہ دیا تو مجھے کہنے لگیں کہ آپ بھی ہارن نہیں دیتے، تو الحمدللہ قدرتاً اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ڈرائیونگ تو میں خوب کرتا ہوں الحمدللہ، گلگت تک بھی 10 گھنٹے ایک دن میں، 12 گھنٹے بھی ایک دن میں ڈرائیو کی ہے الحمدللہ۔ تو ہارن انتہائی مجبوری میں، قدرتاً ایک عادت تھی جو بھی انہوں نے یاد دلائی۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس کا خیال کرتے ہیں، تو اور بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہارن مجبوری کی صورت میں بجانا چاہیے، ورنہ اسے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ کہ ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا یہ ناپسندیدہ ہے، ایک گناہ ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہارن زیادہ دے رہے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلا وجہ جو ہارن دینا ہے۔ اور 14 اگست کے موقع پہ آج کل تو باجے آ گئے ہیں، وہ بھی ایذائے مسلم میں آ جاتا ہے۔ تو کسی دوسرے کو تکلیف دینا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، دونوں طریقے سے ٹھیک نہیں، مسلمان کو تکلیف دینا تو اور زیادہ بری بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی اچھے، جو حدیث کے اندر آتا ہے، دیکھو بھی اچھی چیز تمہیں کہیں سے ملے، مومن کی علم جو ہے نا یہ مومن کی گمشدہ میراث سے لے لینی چاہیے۔ اگر غیر مسلم کو اچھی چیز پر عمل کر رہے ہیں اور شریعت اس کو قبول کرتی ہے بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اور ہم اس لیے اپنائیں کہ یہ جیپنیز کا رویہ ہے تو دنیاوی فائدہ تو مل جائے گا، لیکن ہم اس لیے ہم اس کو اپنائیں بحیثیت مسلمان کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، خیر خواہی اور یہ ساری چیزیں، تو یہی ڈرائیونگ ہماری عبادت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم ٹنل میں سے گزر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پہ ٹنل بہت ہیں، تو سعودی عرب میں بھی بہت ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، مختلف شہروں، مدینہ میں تو نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، منی مزدلفہ میں ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بننی شروع ہو گئی ہیں اور کافی ٹنلز ہیں۔ تو ہم ایک ٹنل سے گزر رہے تھے، ہم نگویا سے جا رہے تھے ادھر گوبے کی طرف، تو کافی ساری ٹنل آئی، بہت بڑی بڑی بھی تھیں۔ تو ہمارے جو وہاں میزبان ہیں وقاص بھائی، تو وہ بتا رہے تھے کہ کوریا کے اندر وہ جاتے رہتے ہیں، ان کا بزنس ہے وہاں پہ، تو کوریا کے اندر بھی ٹنل ہیں، اور کوریا میں جیسے ہی ٹنل میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دم شور، ادھر انہوں نے اتنے ہارن اور اتنے الارم اور اتنی چیزیں، اور کوئی شیر کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، یا مختلف طریقوں سے اتنا شور مچایا ہوا ہے کہ ٹنل میں داخل ہونے کے بعد نکلنے تک شور ہی شور، شور ہی شور۔ ایک گاڑی کے شیشے بند ہوتے ہیں لیکن اندر شور خوب آ رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں آج سے کوئی 40-50 سال پہلے، تو کوئی کافی عرصہ پہلے کوئی بس تھی جس کا حادثہ ہوا ٹنل میں، ڈرائیور سو گیا تھا،
ڈرائیور کے سونے کی وجہ سے حادثہ ہوا اور اس طرح کوئی 30-40 یا 50 لوگ اس طرح سے بتا رہے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں ان کا انتقال ہو گیا، ہلاک ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ میٹنگ کی اور اس کے بعد ایک قانون بنا لیا کہ بھئی ٹنل کے اندر اتنا شور مچاؤ کہ ڈرائیور کو نیند آنا بھی ہو تو نہ آئے۔ تو انہوں نے اس کانسیپٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو باقی تو دنیا میں جو ٹنلز ہیں وہاں سکون ہوتا ہے، لیکن کوریا کی ٹنل کے بارے میں ہمیں یہ انہوں نے بتایا۔ میں نے خود تو نہ واضح سنی نہ میں کبھی کوریا گیا، تو ٹنل سے وہ بات یاد آ گئی تھی۔